الرحیم ولا هم یحزنون. یہ عام ولی کی شان ہے، اور جس ہستی کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہوا ہے وہ عام ولی نہیں، وہ ولیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں ولی یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کی مہر کسی پہ نہیں لگتی وہ ولی بن سکتا نہیں. ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین محتشم، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ مقام عطا فرمایا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آپ حسنی اور حسینی سید دونوں طرف سے فیض آپ کو نصیب ہو. سبحان اللہ. آپ کے والد ماجد بھی سید اور والدہ ماجدہ بھی. اعلی حضرت کہتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، چشمہ بحرین ہے تیرا. یعنی دونوں نسبتیں آپ کو حاصل ہیں، حسن کی بھی اور حسین کی بھی. جہاں آ کے یہ دونوں ہستیوں کا فیض جمع ہوتا ہے نا، اس ہستی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سامعین محتشم، عام بچوں کی عادت ہوتی ہے جب بچے چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو کھیل تماشا کرنا بچوں کی عادت میں شامل ہے، لیکن میرے غوث پہ بچپن سے ہی اللہ نے پیرا حفاظت کا لگا. سبحان اللہ. مادرزاد ولی تھے، پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی رمضان کا ادب کرنا شروع کر دیا. یہ مشہور ہو گیا تھا سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو رمضان کے دنوں میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. آپ خود فرماتے ہیں کہ جب بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا اور نکلتا تھا تو ایک غیب سے آواز میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، تعال الیہ یا مبارک، اے برکت والے ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا. سبحان فرماتے اللہ. ہیں میں دوڑ کر اپنی ماں کی گود میں جا کے پناہ لیتا تھا. آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کو علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو مادرزاد ولی. آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اتنی برگزیدہ ہستی ہیں، اس مرتبے مقام پر فائز ہیں؟ فرماتے ہیں 10 سال کی ماذ عمر تھی. مکتب میں جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو فرشتوں کی فوج اپنے ساتھ پاتا تھا، سبحان اللہ. اور فرشتے کہتے تھے افسحوا لولی اللہ حتی یجلس، لوگوں دیکھتے نہیں ہو اللہ کا ولی آ رہا ہے، سبحان اللہ. ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے. حفاظت پہ فرشتے اللہ نے بچپن سے لگا رکھے تھے. اور سامعین محتشم، جب 10-11 سال کی یا بقول بعض 17-18 سال کی عمر ہوئی تو ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں کھیت کے اندر بیل کو ہل کے لیے جوتا گیا تھا، میں نے وہ جو ہتھی ہوتی ہے نا ہل چلانے کے لیے، اس پہ ہاتھ رکھ دیا تو اللہ نے اس بیل کو قوت گویائی عطا کی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا عبد القادر اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. وہ عرفہ کا دن تھا، حجاج کرام میدان عرفات میں تھے. فرماتے ہیں سارے پردے اللہ نے اٹھا دیے. اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے میدان عرفات کا مشاہدہ کر لیا. میں سمجھ گیا. میں اپنے والدہ کے پاس حاضر ہوا کہ مجھے اجازت دے دو، مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو. باوجود اس کے کہ مادرزاد ولی ہیں، لیکن علوم دینی حاصل کرنے کے لیے آپ نے طویل سفر کیا. بغداد کی سرزمین پہ پہنچے، ماں نے اجازت دی اور باپ کی وراثت میں سے 40 درہم یا دینار جو حصے میں آتے تھے وہ گودڑی میں سی دیے اور کہا بیٹا جاؤ اللہ کے حوالے. اب قیامت کے دن ہی نیچے سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی. ماں بھی ولیہ تھی، جانتی تھی کہ اب ہماری ملاقات دنیا میں نہیں ہوگی. مختصر یہ کہ ماں سے رخصت ہوتے وقت ایک ماں نے نصیحت کی تھی، وہ لے کر چل پڑے. وہ کیا تھی؟ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا. چل پڑے. اس وقت ڈاکو ڈاکہ ڈالتے تھے تو وہ اجتماعی شکل میں قافلے چلتے تھے، اس لیے 60 100 ڈاکو راستے میں ڈاکہ ڈالتے تھے اور قافلوں والے کا سارا سامان لوٹ لیتے تھے. ایک مقام ایسا ہے جہاں ڈاکہ پڑ گیا، سب کا سامان ڈاکو نے لوٹ لیا. آپ کے پاس چونکہ 40 دینار موجود تھے محفوظ. ایک نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں. اس نے ظاہری تلاشی لی، کچھ نہ نکلا، چلا گیا. دوسرے نے پوچھا. جب سارے ڈاکو مال جمع کر کے تقسیم کرنے لگے
تو ان ڈاکو میں سے ایک نے اپنے سردار کو کہا اس قافلے میں ایک عجیب نوجوان ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، وہ کہتا ہے. جب ہم تلاشی لیتے ہیں تو کچھ نکلتا نہیں. سردار نے کہا سارا کام روک دیا، یہ تقسیم کا سلسلہ روک دو، اس جوان کو میرے پاس بولا. شیخ